عقیل صاحب اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں ادھر سے شروع کروں، گرین کلر سے. پلوشا نے آج گرین کلر کی شال پہنی ہوئی. بالکل کریں. خبریں لیکن ان کے پاس ایران کے ساتھ ساتھ یہ آذربائیجان کے بھی جھنڈے کے رنگ ہیں. اچھا، آذربائیجان کے بھی بہت اچھا کیا آپ نے یہ بتایا. تو پلوشا یہ بتائیں کہ ظاہری بات ہے آپ کی سی سی کا اجلاس ہو رہا ہے، اس کے بعد ہی معاملہ کلیئر ہوگا، لیکن آپ کی کیا رائے ہے کہ کیا واقعی پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک دفعہ پھر آن بورڈ ہو جائیں گے؟ دیکھیے میر صاحب، بہتر ہوتا آپ اس طرف سے شروع کرتے ہیں، خبریں اس طرف ہیں. ہمیں تو اس وقت تک کوئی چلے میں ادھر سے شروع کر دیتا ہوں. آپ کے لیے کوئی مشکل نہیں پیدا کرنا چاہ رہا. میرے لیے مشکل کوئی بھی نہیں ہے. میں تو سچ بات کروں گی کہ میں نے مسودہ نہیں دیکھا ہے، اور نہ ہی میرے جیسے کافی اور لوگوں نے اس کا دیدار ابھی تک کیا. یہ تو مجھے بہت سے وزراء نے بھی بتایا. جی، یہ شرف جو ہے شاید بڑے بڑے وزیروں کو بھی حاصل نہیں ہوا. ان میں سے ایک یہ بھی شامل ہے. نہیں، ان کو تو شاید ہوا ہے. یہ بڑے بڑے وزیروں میں شامل ہیں، مسودہ انہوں نے دیکھا ہے. جی، انہوں نے دیکھا ہے. میں کہہ رہا ہوں کئی بڑے بڑے وزیروں کو بھی یہ شرف حاصل نہیں ہوا مسودہ. ہاں، یہ بات صحیح ہے. اور وہ وزیر جو ہیں وہ انہوں نے کچھ ایسے بیانات دیے جس سے پیپلز پارٹی گھبرا گئی. دیکھیے اب ایک میں تو اس چیز پر جاؤں گی جو بلاول صاحب نے ایک ٹویٹ کی ہے، اور ٹویٹ انہوں نے کی، اور اس ٹویٹ کے مطابق جو چیزیں اس میں لکھی ہیں، گو کہ وہ اس میں مزید کلیئرٹی آ سکتی ہے، لیکن وہ ہمیں ایک خد و خال بتا رہی تھیں اس ترمیم کا. اب ظاہر ہے اگر اتنی کوئی عام سا کوئی امینڈمنٹ ہوتی تو اس کے لیے سی سی نہ بلائی جاتی اور اتنی تگ و دو نہ کرتی پیپلز پارٹی بھی. لیکن اس میں ظاہر ایسی چیزیں ہیں جو ہم سننے میں بھی آ رہی ہیں، جس پر کئی ایسی چیزیں جیسے پیپلز پارٹی کو اعتراض ظاہر ہوگا اور ہو سکتا ہے اگر وہ اس مسودے کا حصہ ہیں. ابھی تک تو یہ صرف ہم ایک تصوراتی مسودے پہ بات چیت کر رہے ہیں. جس دن یہ ہمارے سامنے اللہ کرے کل آ جائے، یہ بھی شاید عقیل صاحب بتا سکیں گے کل تک آتا ہے کہ نہیں. اور پیپلز پارٹی کی ابھی کچھ اچھا، یہ آپ نے لفظ استعمال کیا تصوراتی مسودہ. تو یہ تصور جو ہے، یہ تصور جس کا بھی تھا کافی پرانا تصور ہے، لیکن حقیقت اب بن رہا ہے. تو شفقت اوان صاحب، آپ تو اپوزیشن میں ہیں، لیکن میری انفارمیشن یہ ہے کہ آپ کے پاس کافی انفارمیشن ہے. دیکھیں جی، سنی سنائی ہیں نا ساری باتیں، اور وہ سچ ثابت ہو جاتی ہیں. بس ایسا ہی ہے اس پاکستان میں. یہ سب امینڈمنٹس ہوتی ہیں پوری دنیا میں، لیکن ایسی امینڈمنٹس نہیں دیکھی کبھی بھی. امینڈمنٹس ہوتی ہیں وہ بارز میں جاتی ہیں، وہ پبلک میں جاتی ہیں، وہ صحافیوں کے پاس جاتی ہیں، اور لینتھی ڈسکشن ہوتی ہے منتھ اس پہ. اور پھر ڈیبیٹ جو پارلیمنٹ میں ہوتی ہے وہ تو بہت لمبی ڈیبیٹ ہوتی ہے، ہر بندہ اس پہ بولتا ہے. 26ویں ترمیم کا میں بالکل آپ کو سچا واقعہ بتا رہا ہوں. جس دن پہلے دن یہ پاس ہونے جا رہی تھی اور یہ سمجھ رہے تھے کہ مولانا صاحب اب مان گئے ہیں اور وہ آ رہے ہیں اور پاس ہو جائے گی، اور ہم بھی اس وقت نہیں بھاگے تھے کیونکہ ہماری ضرورت نہیں تھی ان کو. تو میں پارلیمنٹ میں بیٹھا تھا، اور بالکل سچی بات آپ کو کہہ رہا ہوں، میں نے جس بندے سے پوچھا کہ کیا ہے، تو انہیں کسی بندے کا، حکومتی ایک بھی بندے کو نہیں پتہ تھا کہ 26ویں ترمیم کا مسودہ کیا ہے. اس دن لا رہے تھے یہ، اور اس دن انہوں نے پاس کروانی تھی نیشنل اسمبلی سے، اور کسی ایک گورنمنٹ کے رکن کو بھی اس کا نہیں پتہ تھا. ایسی امینڈمنٹس جب آپ کریں گے تو کیا یہ مذاق نہیں ہے؟ آپ آئین کے ساتھ وہ تو آپ 26ویں کی بات کر رہے ہیں. وہ 26، اب 27ویں آ گئی. رات ایک صاحب میرے ساتھ پروگرام میں تھے تو وہ کہہ رہے تھے دیکھیں جی 26ویں ترمیم پہ بڑے اعتراضات ہوئے، اب مبارک ہو صحافیوں کو بھی، وکیلوں کو، اب تو ہر کسی کو پتہ ہے کہ 27ویں. میں نے کہا بھائی صرف یہ پتہ ہے کہ 27ویں آ رہی ہے، آپ بھی بتا دیں 27ویں کیا ہے. تو وہ بھی چپ ہو گئے، انہیں بھی نہیں پتہ تھا. اچھا، اب میں آپ کو بتاتا ہوں، ان کو سارا پتہ ہے. مجھے بھی پتہ ہے، وہ تو اب عادت عام ہے، لیکن پتہ تو سب کو ہے کہ کیا کیا. چلیں ان کی زبان سے سن لیتے ہیں، پھر آپ سے تبصرہ کرواتے ہیں. ہاں بالکل ٹھیک ہے. تو عقیل ملک صاحب، اب سنا یہ ہے کہ کل جو ہے یہ مسودہ جو ہے تشت ازبام ہو جائے گا اگر پیپلز پارٹی کی سی سی کو فیصلہ کر لیتی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ یہ کیا یہ قومی سلامتی کا تقاضا ہے، یہ ہمارے کوئی ڈیفنس ریکوائرمنٹ ہے کہ یہ اتنی جلدی کیوں ہے 27ویں آئینی ترمیم کے لیے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. میر صاحب بہت بہت شکریہ. دیکھیں بالکل جو اس کے کانٹورز ہیں یا خد و خال ہیں وہ بلاول صاحب کی ٹویٹ سے واضح ہی سب کے سامنے ہیں. بالکل اس تمام تر معاملے کے اوپر میں یہ آپ کو ضرور کہہ سکتا ہوں کہ کوئی جلدی نہیں ہے، کوئی جلد بازی نہیں ہے. ایک جو پروسیجر ہے اس کو اڈاپٹ کیا جائے گا. اسی طرح دیکھیں کنٹینجنٹ ہے، اگر سی سی میں آج جو پیپلز پارٹی کی سی سی ہے اس میں وہ جو ڈرافٹ ہم ان کے ساتھ جو ہم نے شیئر کیا ہے، یا جو چیزیں ہم نے ان کے ساتھ ورکنگ پیپر جو شیئر کیا ہے یا ورکنگ ڈرافٹ کہہ لیں اس پہ اگر وہ آمادہ ہو جاتے ہیں، اور اس پہ کیونکہ بیک اینڈ فورتھ ہوتا ہے، یہ پروسیجر کا حصہ ہے.
اب 26ویں آئینی ترمیم کے ٹائم پہ ہی آپ دیکھیں کئی صحافی تھے, انہوں نے کہا کہ جی ہمیں ڈرافٹ مل گیا, پھر انہوں نے کہا مولانا صاحب آپ کے پاس جو ڈرافٹ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے, اور اس میں فرق ہے. اور ظاہری بات ہے فرق ہوتا ہے, کیونکہ جب تک آپ اسے ہاؤس میں پیش نہیں کر دیتے, اور ہاؤس میں پیش کرنے کے بعد بھی کمیٹیز میں بھی اس میں 19-20 کا فرق نکل آتا ہے, یا زیادہ بھی ہو سکتا ہے, کیونکہ کمیٹی کے ممبران جو ہیں وہ اس پہ ڈیلیبریٹ کرتے ہیں, اس پہ بحث کرتے ہیں, پارلیمنٹ کے اندر بحث ہوتی ہے. اب کولیشن گورنمنٹ ہے, اتحادیوں کی حکومت ہے, تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کو پھر سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوتا ہے اس تمام تر معاملے کے اوپر, اسپیشلی کسی آئینی ترمیم یا قانون سازی کے حوالے سے. تو میں آپ کے ساتھ یہ ضرور شیئر کر سکتا ہوں کہ کوئی ڈیفنس ریکوائرمنٹ نہیں ہے اس حوالے سے, نہ کوئی ایسی چیز ہے. کافی ساری چیزیں ہیں اس میں, 4-5 چیزیں جو آپ کے سامنے ہیں وہ آئینی عدالت کے حوالے سے ہوگی, وہ آپ ایجوکیشن یا پاپولیشن یا ایون سو مچ سو NFC کے حوالے سے, یا دیگر جو چیزیں ہیں اس کے جو کانٹورز ہیں اس حوالے سے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس تمام تر معاملے کے اوپر ہمیں بالکل جو اپروپریٹ فورم ہے وہ کمیٹیز ہیں اور پارلیمنٹ ہے, اور بالخصوص جب وہ سینٹ میں پیش ہوگا, کیونکہ ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب نے یہ استدعا بھی کی تھی, انہوں نے کہا میں لاء منسٹر صاحب سے کہتا ہوں کہ یہ یہاں پہ جب یہ فائنلائز ہو جائے تو پہلے اس ہاؤس میں آنا چاہیے, اور پھر اس کے بعد جو ہے تمام. اچھا, آپ نے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کی بات کی, جی, کیا یہ تجویز بھی ہے کہ اس 27ویں ترمیم کے ذریعے ڈپٹی پرائم منسٹر صاحب کے عہدے کو کانسٹیٹیوشنل کور دے دیا جائے؟ آئی کین نائدر کنفرم اور ڈینائی. اس کا مطلب ہے کہ ہے, وہ آئے گا تو وہ سامنے آ جائے گا. اس کا میں نے مطلب یہ لیا ہے کہ کیونکہ اسحاق ڈار صاحب ڈپٹی پرائم منسٹر ہیں اور بڑے ایکٹیو ہیں, اور ان کا جو عہدہ ہے اس کی کوئی کانسٹیٹیوشنل حیثیت نہیں ہے, تو یہ ضروری ہے, یہ تقاضا ہے قومی سلامتی کا کہ وہ اتنے قومی سلامتی کے معاملات جو ہیں وہ نپٹا رہے ہیں بطور فورم منسٹر بھی, تو ان کے عہدے کو کانسٹیٹیوشنل کور ملنا چاہیے. آپ نے تو کہا نہ میں اس کو کنفرم کرتا ہوں ڈینائی کرتا ہوں, لیکن یہ بتائیں کہ آرٹیکل 243 جو ہے اس میں چیف آف ڈیفنس سٹاف کے عہدے کی کوئی تجویز ہے؟ دیکھیں میں یہ نیشنل سیکیورٹی کے معاملات ہیں, اس پہ میں یہاں پہ نیشنل ٹی وی پہ بیٹھ کے یا ٹی وی پہ بیٹھ کے اس پہ ڈیلیبریشن یا کوئی کسی قسم کا ڈسکورس ہو یا اس کے اوپر بحث ہونا شروع ہو جائے. میں آپ کو یہ ضرور بتا سکتا ہوں کہ کچھ ریکننگ کہہ لیں یا کچھ ادراک یہ بنیان مرصوص اور مارکہ حق کے بعد الحمدللہ ہوا, اور ایک کوہیژن کی ضرورت ہے, اور میں سمجھتا ہوں کہ جو کوہیژن اور یہ کوارڈینیشن جو ایک کوارڈینیٹڈ اپروچ ہے وہ آج کی جو سچویشن ہے وہ ڈیمانڈ کرتی ہے, اور اس کو اسی حوالے سے ہی دیکھنا چاہیے. جب وہ پیش ہوگا وہ سب کے سامنے آ جائے گا. اس میں کوئی ایسی جو چہم گوئیاں کی جا رہی ہیں, میں اتنا ضرور ایڈ کروں گا, جو اپوزیشن کی طرف سے چہم گوئیاں کی جا رہی ہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے. میں نے کوئی چہم گوئی نہیں کی, میں تو یہ کہہ رہا ہوں کہ انڈیا میں چیف آف ڈیفنس سٹاف کا عہدہ ہے, تو ہو سکتا ہے کہ کسی نے سوچا ہو کہ پاکستان میں بھی ہونا چاہیے, اور اسی طرح آرٹیکل 245 جو ہے وہ اس میں بھی ہو سکتا ہے یہ ہو کہ جی نیشنل سیکورٹی اینڈ کمانڈ کونسل بنا دی جائے. پیش ہوگا تو سب کے سامنے آ جائے گا. اچھا, اور کیونکہ آپ لائر ہیں اور شفقت صاحب بھی لائر ہیں, تو کیا ہر صوبے میں ہر ہائی کورٹ کے اوپر ایک فیڈرل کورٹ بنانے کی بھی تجویز ہے؟ اچھی تجویز ہے, میرے خیال سے ہو سکتی ہے. چلے اس پہ میں اب شفقت صاحب آپ سے بات کرتا ہوں, کیا یہ اچھی تجویز ہے فیڈرل کورٹ؟ بالکل بھی نہیں. دیکھیں ایک انڈیپینڈنٹ کورٹ ہے ہر صوبے میں اور ایک سپریم کورٹ آف پاکستان ہے, تو خدا را وہ چلیں جس طرح بھی کام کر رہی ہے, اس کی تھوڑی بہت ساخت جو بچ گئی ہے تو اس کو تو رہنے دیں اور اس کو ایسے کام کرنے دیں. ایک آئینی بینچ آپ نے بنا لیا, اس میں اپنی مرضی کے ججز بھی بیٹھ کے اس سے کام بھی چل رہا ہے آپ کا, تو ضرورت نہیں ہے. میرے صاحب اس سے بڑی بڑی جو امینڈمنٹس ہیں نا وہ بھی اس میں آ رہی ہیں. ججز کی ٹرانسفر نہیں, آپ ٹرانسفر میں پھنسے ہوئے ہیں, عمر بھی بڑھ رہی ہے. عمر یہ ابھی ایک 30 تاریخ کو جج صاحب ریٹائر ہو رہے تھے. جلدی اس لیے بھی ہے کہ ان کو بھی یہ ریٹائر نہیں کریں گے, اور وہ بھی 70 کی زد میں آ کے پھر جج رہیں گے. تو یہ بس 70 کا فگر جو آپ نے بولا ہے, ہاں جی یہ 70 ہی ہے, یہ 70 ہی ہے. میرے صاحب اس کے علاوہ جب ٹرانسفر ججز کی ہے وہ بالکل چلی جائے گی پریزیڈنٹ کے پاس, اور ہائی کورٹ ابھی پریزیڈنٹ کے پاس ہے نہیں, اس کے پاس میری بات سنیں جی, اس میں کنسلٹیشن ود بوتھ چیف جسٹسز ہے, اور جو ٹرانسفر ہونے والا جج ہے اس کی مرضی بھی شامل ہے. یہ ساری شکیں ختم کر دی جائیں گی. آپ آرٹیکل 200 پڑھیں تو صحیح نا, اس میں یہی ہے کہ دونوں چیف جسٹس سے پوچھا جائے گا, اور جو ٹرانسفر جس کو کیا جائے گا اس کی کنسلٹیشن بھی ہوگی, اس سے بھی پوچھا جائے گا, اور وہ اگر کہے گا تو اسے ٹرانسفر کیا جائے گا. یہ ساری چیزیں ختم کر دی جائیں گی, اور جو نہیں مانے گا
پھر وہ سیدھا بلوچستان ہی جائے گا, اس سے کم نہیں. کیوں بلوچستان کیوں جی؟ تو وہ دور جائے گا تو اس کا دماغ ٹھیک ہوگا. نہیں دیکھیں بلوچستان کا نام اس طرح لیا جاتا ہے کہ جی بلوچستان کوئی سزا ہے. نہیں سزا نہیں ہے, دور کی بات کر رہا ہوں, ایسی بات نہیں ہے. دور آپ بھیج دیں جی, ڈیرہ اسماعیل خان بھیج دیں. ڈیرہ اسماعیل خان ہی چلو بھیج دیتے ہیں, لیکن بلوچستان زیادہ دور. آپ مظفر گڑھ بھیج دیں. نہیں بھیجیں گے ادھر نا. میں نے تو اس لیے کیا ہے شفقت صاحب کیونکہ آپ کا تعلق پنجاب سے, تو بلوچستان کا جب ذکر اس طرح ہم کرتے ہیں سزا کے طور پہ, ہاں تو مچھ جیل بھیج دوں گا. ہاں تو سزا دی جا رہی ہے نا میر صاحب, اس میں تو کوئی دوسری بات نہیں ہے. لیکن اب سارے ان کو پوائنٹ سیلینٹ فیچرز پتہ ہے, پلوش شاہ کے پاس کہتے ہیں کہ مسودہ میرے پاس نہیں پڑا. اب میر صاحب اس سے بڑی کیا, یہ میجسٹریسی نظام جو ہے دوبارہ لے کے آ رہے ہیں, جو 2001 میں abolish ہو گیا تھا. اب وہ ہو کیا, اے سیز اور ڈی سیز نے بہت اچھا پرفارم کیا الیکشن میں 2024 کے, اور یہ اس کو اب ایوارڈ دے رہے ہیں. خدا را مجھے اتنا بتائیں کہ ایک لا گریجویٹ ہی نہیں ہے اے سی او یا ڈی سی او, اور اس کو آپ کہیں گے کہ اس کیس کا فیصلہ کر دیں. ایسے ہی ہے نا جیسے مجھے بٹھا دیا جائے کہ آپ ہاسپٹل میں بیٹھ جاؤ اور یہ آپریشن کر دو, تو پھر میں جو ہو سکتا ہے آپ اچھا آپریشن کر دیں. ہاں تو کیونکہ وکیل تو بہت سے آپریشن کرتے ہیں. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ بالکل ایسے ہی ہے, اے سی اور ڈی سی سے فیصلہ کروانا کسی کرمنل کیس کا بالکل ایسے ہی ہے جیسے مجھ سے کوئی آپریشن آپ کروا لیں.